الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله قال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا يوم عاشوراء يوما قبله أو يوما بعده أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو افضل اور اشرف بنایا اور ان انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ماننے والوں کو، مسلمانوں کو اسپیشل درجہ دیا، VIP کا مقام دیا، اور جس کا مقام اونچا ہوتا ہے ان کے لیے الگ امتیازی شان ہوتی ہے۔ بادشاہ کا مقام اونچا تو بادشاہ کے سر پر تاج رکھا جاتا ہے، بادشاہ کا لباس شاہانہ ہوتا ہے، بادشاہ کا محل قیمتی ہوتا ہے، بادشاہ کی سواری معیاری ہوتی ہے۔ مسلمان اس دھرتی کا بادشاہ ہے، اسے عمامہ دیا گیا، دنیا کی کسی اور قوم کو اللہ نے عمامہ نہیں دیا۔ اسے تقوی کا لباس دیا گیا، صالحین کا لباس دیا گیا، ایسا متقیوں والا لباس اللہ نے کسی اور قوم کو نہیں دیا۔ اسے عبادت کے لیے جمع ہونے، جماعت کی نماز پڑھنے کے لیے مسجدیں دی گئی۔ حدیث پاک میں سرور کونین آقا دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان خیر البقاع المساجد، اللہ کی زمین میں سب سے بہترین جگہ اگر کوئی ہے تو مساجد ہے۔ یہ آسمان والوں کے لیے ایسے ہی چمکتے ہیں جیسے زمین والوں کے لیے ستارے چمکا کرتے ہیں۔ مسلمان VIP قوم ہے، اسپیشل قوم ہے، اللہ کی پسندیدہ قوم ہے۔ ان کو مسجدیں دی، اذان دی، اقامت دی، نماز دی، روزہ دیا، تلاوت دی، ذکر دیا۔ اس لیے کہ بادشاہ جو ہوتا ہے اس کی ہر چیز معیاری ہوتی، اس کی تلوار بھی الگ ہوتی ہے،
اس کا عمامہ تاج الگ ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ مسلمان اپنی شناخت بھلا کر غیروں کے طور طریقے اپنائے ہوئے ہیں. اگر دنیا میں کسی جگہ کسی ملک کا بادشاہ یوں کہے کہ مجھے ایک بادشاہ کا لباس، شاہانہ لباس پسند نہیں، میں فقیروں کے کپڑے پہنوں گا، تو اس کا دماغ خراب ہے. میں شاہانہ محل چھوڑ کر جھوپڑ پٹی میں سلم ایریا میں رہوں گا، مزاج خراب ہے. میں شاہانہ گھوڑ سواری چھوڑ کر گدھے پر خچر پر بیٹھوں گا، اس کی طبیعت خراب ہے. مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے مردوں کو داڑھی دی، عورتوں کو چوٹی دی. آسمان کے فرشتے تسبیح پڑھتے ہیں، سبحان من زین الرجال باللحا، پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو داڑھی سے مزین کیا. اب یہ غیروں کے چہرے اپنائے، داڑھی مڈائے، تو یہ اس نالائق، بے وقوف، احمق، گدھے بادشاہ کی طرح ہے جو شاہانہ لباس چھوڑ کر فقیروں کا لباس پہنتا ہے. شہنشاہوں کے محل میں رہنے کے بجائے نالوں کے پاس کیڑوں مکوڑوں جیسی زندگی گزارنے کو ترجیح دیتا ہے. ٹوپی اس کو پسند نہیں، سنت اس کو پسند نہیں، صالحین کا لباس، متقیوں کے کپڑے اس کو پسند نہیں. تو اس کو دیوانوں کی ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرنا چاہیے. دماغ تیرا خراب ہے. نورانی آسمان کے فرشتے تسبیح پڑھتے ہیں، پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو داڑھی سے مزین کیا، عورتوں کو چوٹیاں رکھی، وہ چوٹی کٹائے یا داڑھی منڈائے. دماغ خراب ہے نہیں. مسلمان اسلامی پہچان سے اتنا دور ہو رہا ہے، اس کو یہ پتہ نہیں کہ ہجری سال، اسلامی سال ہوتا کیا ہے، کب شروع ہوا، کب ختم ہوا. خاندان کی بوڑھی عورتوں نے کہا کہ بھئی یہ دودھ کا مہینہ ہے، یہ فلاں کا مہینہ ہے، اس مہینے میں شادی بیاہ نہیں ہوگی، اس مہینے میں نئے جوڑے میاں بیوی کے آپس میں چہرہ نہیں دیکھیں گے، مکان نہیں لیا جائے گا، مکان نہیں دیا جائے گا. جیسے غیر قوموں کے اندر آষاڑ ماساڑ جو ہوتا ہے موسم، کہ جس کے اندر کوئی نئی چیز خرید و فروخت نہیں کرتے، بیپار ٹھپ رہتا ہے، اس کا تو مسلمان کو پتا ہے. حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس فتح کرنے کے لیے جب تشریف لے گئے اور عیسائیوں سے لڑ کر بیت المقدس کو فتح کیا، چابیاں حاصل کی، تو عیسائیوں سے صلح نامہ لکھوایا، ایگریمنٹ کروایا. اس ایگریمنٹ کے اندر ایک بات یہ بھی تھی کہ تم مسلمانوں جیسا لباس نہیں پہنو گے، مسلمانوں جیسی پگڑی نہیں لگاؤ گے. ہم حاکم قوم، عزت والی قوم، قرآن کی حامی قوم، نبی کو ماننے والی قوم، کعبے کو رکھنے والی قوم، روضہ مطہرہ کو رکھنے والی، حرمین شریفین کو اپنے مٹھی میں رکھنے والی قوم ہے. تم ذلیل قوم ہو، ہمارے کپڑے مت. یہ الٹا معاملہ تھا. دوسرے مسلمانوں کے طور طریقے اپنانے کے لیے مرتے تھے، چھوٹے بڑوں کی طرف قدم بڑھاتے تھے. آج بڑا چھوٹوں کی طرف قدم بڑھا رہا ہے. آپ کے محلے میں سروے کیجئے، کتنے چہرے باشرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے منور ہوں گے.
اور کتنے چہرے عیسائیوں، چماروں، بھنگیوں، کافروں، مشرکوں اور نبی کے دشمنوں کی طرح ہوں گے۔ آپ سروے کیجئے کہ کتنی خواتین جو عزت کا صحرا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنایا گیا، حجاب، شریف پردہ، برقع، ہاتھ میں گلوس، پیر میں ساکس اور چہرہ ڈھکا ہوا، کتنی خواتین ملیں گی ایسی، اور کتنی ایسی ملیں گی کہ برقع بھی پہنیں گی تو وہ برقع بھی نیٹی کی طرح ہوگا، اتنا کسا ہوا، اتنا چست۔ اس سے بہتر اگر وہ لنگی چلی جاتی تو گلی کا کتا سونگ کر زنا کی بدبو محسوس کر کر اس کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کرتا۔ جسم پھٹا ہوا، ٹاکے لگے ہوئے، زنا کے تیر برسے ہوئے، خدا کی نگاہ میں گری ہوئی عورت، مخلوق اس پر لعنت کرے۔ خدا کی قسم، یہ تو برقعے کی چمڑی ہے جو ان کو عزت دے رہی ہے۔ گلی کا کتا اور سور بھی منہ نہیں لگائے گا، ایک سے بدتر بدبو آ رہی ہوگی اس کی شرمگاہ سے۔ جو خدا کی نگاہ سے گر جائے، نبی کی نگاہ سے گر جائے، یہ عورت جہنمی ہو۔ کتا تو جہنم میں نہیں جائے گا، اس سے افضل ہے کتا۔ کبھی سنا کہ کتا جہنم میں جائے گا؟ کبھی سنا کہ کانٹوں والا سور جہنم میں جائے گا؟ وہ کہے گا اللہ شکر ہے کہ ایسی گندی بدبودار جہنمی عورت مجھے نہیں بنایا۔ کتنی عورتیں ملیں گی؟ اسلامی شعور، اسلامی پہچان، اپنی آئیڈینٹیفائی مسلمان بھلا چکا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ ختنہ مسلمان ہونے کی نشانی، راشن کارڈ کے اندر، ووٹر آئی ڈی کے اندر ریلیجن کے خانے میں، مذہب کے خانے میں مسلمان لکھانا مسلمان ہونے کی نشانی۔ یہ اتنا آسان ہوتا تو مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ میں ایک بھی نبی کا دشمن نہ ہوتا، سب مان لیتے۔ آج کے مسلمانوں نے جتنا آسان کر رکھا ہے مذہب اسلام کو، ایسا معاملہ ہوتا ابو جہل ایک نمبر کا پکا تہجد گزار ہوتا۔ اس کو پتا ہے ابو جہل کو، ابو لہب کو، ابی ابن سلول کو، عبداللہ ابن سبا کو، کہ کلمہ پڑھنے کا مطلب اپنے وجود کو فنا کر دینا ہے اللہ کی ذات کے لیے۔ نہ مال میرا ہے، نہ جان میری ہے، نہ اولاد میری ہے، نہ بیوی میری ہے۔ کلمہ پڑھا، ایگریمنٹ ہو گیا۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے خرید لیا مومنوں سے ان کے مال کو، ان کے جانوں کو، اور بدلے میں جنت۔ یہ اس کو ابو جہل جانتا تھا، ابو لہب جانتا تھا کہ کلمہ پڑھنے کا مطلب تہجد پڑھنا ہے، کلمہ پڑھنے کا مطلب نیند کی قربانی ہے، کلمہ پڑھنے کا مطلب جان کی قربانی ہے، کلمہ پڑھنے کا مطلب مال کی قربانی ہے، کلمہ پڑھنے کا مطلب اولاد اور بیوی بچوں کی قربانی ہے، کلمہ پڑھنے کا مطلب اپنے وجود کو ختم کرنا ہے، اپنے نفس کو مٹانا ہے۔ ٹی وی بھی چل رہی ہے، قابل میچ دیکھ رہا ہے اور بیوی تلاوت بھی کر رہی ہے۔ ایک ہی گھر کے اندر جنت کا منظر اور جہنم۔ مرد داڑھی بھی منڈا رہا ہے، عورت برقع بھی پہن رہی ہے۔ مرد داڑھی بھی رکھے ہوئے ہے، پیشانی پر نماز کا گٹا بھی، اور عورت پر کٹائے ہوئے ہے اور بغل دکھانے والی آستین کٹ بلوز پہن کر گلی کے کتوں کو زنا کی دعوت بھی دے رہی ہے۔ ایک ہی چھت کے نیچے یہ جنت، یہ جہنم، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک چھت کے نیچے دن اور رات کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک ہی چھت کے نیچے انسان اور زہریلا سانپ اور بچھو کیسے ہو سکتے ہیں؟ انسان تو کھٹمل کو بھی برداشت نہیں کرتا،
مچھر کو بھی برداشت نہیں کرتا. کچھ پتا نہیں یہ شادی اسلامی ہے غیر اسلامی. کھانے سے مطلب، کتے کو ہڈیوں سے مطلب، خنزیر کو پاخانے سے مطلب. مسلمان کو شکرانے کی دعوت ہو، جمعگی کی دعوت ہو، حرام کی دعوت ہو، بے پردگی ہو، ویڈیو گرافی ہو، سنتوں کا مقتل ہو، سنتوں کی قتل گاہ ہو، کوئی مطلب نہیں. منہ بھر کر کہتا ہے صاحب کیا دعوت تھی، گوشت کی جگہ چاول تھا، چاول کی جگہ گوشت تھا، بچوں کے لیے آئس کریم تھا، کھلیاں تھیں، جھولے کا انتظام تھا، نوجوانوں کے لیے، نوجوان لڑکیوں کے سامان فراہم کر کر آنکھوں کی ٹھنڈک کا انتظام تھا. آقائے دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ کے اندر ایک دسترخوان میں 2 کھانے جمع نہیں ہوئے. بے شعوری کی زندگی، جانوروں سے بدتر زندگی آج انسان گزار رہا ہے. ڈگریاں ہیں، ڈاکٹر کی پڑھائی کی جا رہی ہے، انجینئر کی پڑھائی کی جا رہی ہے، MBA کی پڑھائی کی جا رہی ہے، لائری کی پڑھائی کی جا رہی ہے. قرآن کہتا ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا. وہ ڈاکٹری کی پڑھائی جس سے خدا کی معرفت نہ ہو، وہ انجینئرنگ کی پڑھائی جس سے خدا کی معرفت نہ ہو، وہ لائری کی، وہ جج کی پڑھائی جس میں حق و باطل کی تمیز نہ ہو، وہ آکسفورڈ کی ڈگریاں، ٹھکریاں اور پیشاب کے ڈھیلے سے بدتر ہیں، پیشاب کے ڈھیلے سے بدتر ہیں جب اللہ کی معرفت نہ ہو. خدا کو نہ جان کر یہ ڈگریاں لے کر کیا کرو گے؟ نبی کو نہ جان کر، اسلام کو نہ جان کر کیا کرو گے؟ یہ ڈگریاں کیا کرو گے؟ یہ بلڈنگیں. مالدار بیکار ہے خدا کی معرفت کے بغیر، صدر بیکار ہے خدا کی معرفت کے بغیر، وزیر بیکار ہے، پیشاب کے قطرے سے بدتر ہے خدا کی معرفت کے بغیر، کروڑ پتی فقیر ہے، پیشاب کے پاخانے کے ذرے سے بدتر ہے خدا کی معرفت کے بغیر. لہم قلوب لا یفقہون بہا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. سمجھ نہیں ہے، آنکھوں سے دیکھتے نہیں، کان سے سنتے نہیں، دل سے سمجھتے نہیں. یہ قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل. یہ چوپائے کی طرح ہیں. چوپائے کتے کو بھی 4 پاؤں ہیں، سور کو بھی 4 پاؤں ہیں. قرآن کہتا ہے وہ تو اپنے مالک کو پہچانتے ہیں. ایک مرتبہ کتے کے ہڈی ڈالو، ساری زندگی دم ہلا کر وفاداری کرے گا، جان پر کھیل کر اپنی مالک کی جان بچائے گا. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا. ایک مرتبہ گھوڑے کو دانا دے کر دیکھو، رات کے دسمبر جنوری کی سردی میں، -ڈگری کی کشمیر کی سردی میں آپ گھوڑے سے کہو کہ دشمن بلا رہا ہے بابا چلو، تو گھوڑا منع نہیں کرتا. آپ کے دانوں کا احسان مند رہ کر وہ اپنی پشت کو حاضر کرے گا. مالک بیٹھیے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا. ایڑیاں رگڑ کر اس سے چنگاڑیاں نکال کر وہ دشمن پر حملہ کرے گا. ان الانسان لربه لکنود. اللہ کہتے ہیں جو خدا کی معرفت، نبی کی معرفت، اسلام کی معرفت نہ ہو، کم بخت تجھ سے تو یہ گھوڑا بہتر ہے اور انسان اپنے رب کا ناشکرا. ان الانسان لربه لکنود. ہم پچھلے جمعہ سے اس جمعہ میں ایک بہت بڑے واقعے کی تبدیلی کے ساتھ آگے قدم رکھ چکے ہیں. 1436 ہجری میں تھے پچھلی جمعہ میں، اس جمعہ میں 1437 ہجری میں. اسلامی نئے سال کا کیلنڈر کا پہلا مہینہ
ہم داخل ہو چکے ہیں، آج 2 تاریخ ہے، کہیں گے کیا لینا دینا؟ اسلام کے تمام احکامات ہجری کیلنڈر سے وابستہ ہیں۔ رمضان کے روزے اپریل میں جون سے نہیں رکھے جاتے، قربانی انگریزی کیلنڈر سے نہیں دی جاتی، حج انگریزی کیلنڈر سے نہیں کیا جاتا، مطلقہ عورت خاوند نے طلاق دی ہو عورت کو، وہ عدت جو گزارے گی عربی مہینوں کے اعتبار سے گزارے گی۔ جس کا خاوند مر چکا ہے 4 مہینے 10 دن جو عورت عدت گزارے گی وہ جنوری فروری نہیں، محرم صفر عربی مہینوں کے اعتبار سے گزارے گی۔ بقرعید کی عید عربی تاریخ کے اعتبار سے آئے گی کہ 10 ذی الحجہ کو، عید الفطر کی عید شوال کی 1 تاریخ کو عربی مہینے کے اعتبار سے آئے گی۔ یسألونک عن الخمر، یہ لوگ چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، اس کے بڑھنے گھٹنے کے بارے میں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیجئے کہ اس کے اندر اسلام کے احکامات وابستہ ہیں، اور ایک عظیم الشان تاریخ اسلامی ہجری کیلنڈر اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ حضرت سیدنا عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر 22 لاکھ مربع میل پر اسلامی پرچم اور اسلامی جھنڈا زمین پر لہرا دیا گیا۔ 22 لاکھ مربع زمین حضرت عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبضے میں آ گئی۔ بعض لوگوں نے کہا اللہ اگر 10 مہینے کی اور مہلت دیتا پورے عالم پر اسلام کا پرچم لہرا دیتے۔ اللہ کی مرضی، اللہ تعالیٰ کی مشیت، خطوط آتے گورنروں کے، پتہ نہیں چلتا تھا، مہینے کا نام لکھا ہوا رہتا کہ صاحب یہ محرم کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ ہے، شوال کا مہینہ ہے، لیکن کتنے سال پہلے امور سلطنت کے کاموں کو انجام دینے میں پریشانی ہوتی تھی۔ حضرت عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کو جمع کیا، مشورہ کیا، یہ بڑی پریشانی ہو رہی ہے، دیکھو اگر چاہتے تو عیسائی کیلنڈر بن چکا تھا، اب عیسوی کے حساب سے 2015 اکتوبر کا 10واں مہینہ چل رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت یا مثال مبارک ان کے حساب سے سولی پر لٹکائے جانے کی جو ان کا تاریخ ہے، وہاں سے 2015 سال گزر چکے تھے، لیکن مسلمان کی اپنی ایک شان تھی، بادشاہ کی اپنی ایک شان ہے، جنگل کے راجا کی اپنی ایک شان ہے کہ نان ویج کھائے گا بھوکا رہنے پر گھاس کی طرف تھوک کر بھی نہیں دیکھے گا، مسلمان چیتڑے پہن لے گا لیکن اغیار کے کپڑے نہیں پہنے گا، ضرورت تھی، تقاضا تھا، اور ٹیمپروری عارضی طور پر حضرت عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما سکتے تھے کہ عیسوی کیلنڈر چل رہا ہے، دوسرے مشورے ہونے تک، ہمارا کیلنڈر بننے تک اس کو استعمال کیا جائے، چھوا تک نہیں اس کو۔ مسلمان کی اپنی شان ہے، مسلمان کی اپنی پہچان ہے، مسلمان بادشاہ قوم ہے، اس کی ہر چیز نرالی ہے، وہ دوسروں کا تھوکا ہوا چاٹ نہیں سکتا، وہ اپنا تھوکا ہوا پوری قوم کو چٹوا سکتا ہے۔ اس لیے عیسوی کیلنڈر کی طرف کسی کو خیال ہی نہیں آیا، صحابہ کرام کو جوڑ کر مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے۔ کسی نے کہا کہ اسلامی کیلنڈر بنایا جائے، تو بنائیں تو کہاں سے شروع کریں؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت، کسی نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک، کسی نے کہا غار ہرا میں جو پہلی وحی آئی، نبوت کا جو پہلا دن تھا، وہاں سے اسلام کا پہلا سال۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ ہجرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ ہجرت فرمائے، وہاں سے سال کو، اسلامی سال کو شروع کیا جائے۔ حضرت سیدنا عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج
مزاج نبوت کے بہت ہم آہنگ ہے، مزاج نبوت کے اتنا قریب ہے کہ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو عمر کے سر پر تاج نبوت پہنایا جاتا۔ حضرت عمر بن الخطاب نے اپنی فراست ایمانی سے نہ تو غار حرا اقرا باسم ربک الذی کی تاریخ کو مانا، نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو تسلیم کیا کہ وہاں سے اسلامی کیلنڈر شروع کیا جائے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک، حضرت علی کرم اللہ وجہہ جن کے بارے میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، اس میں اگر داخل ہونا ہے تو حضرت علی کے دروازے سے داخل ہو۔ بہت قیمتی رائے تھی۔ حضرت عمر الخطاب نے کہا ہم اپنا اسلامی کیلنڈر ہجرت سے شروع کریں گے۔ ٹھیک ہے، ہجری سال وہاں سے شروع ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں سے ہجرت فرمائی۔ اب یہ کہ صاحب پہلا مہینہ کون سا؟ رمضان کو ایک ماہ مہینہ قرار دیں، شوال کو ایک ماہ مہینہ قرار دیں، جیسے جنوری مہینہ نمبر 1 ہے تو اب اسلامی کیلنڈر کا مہینہ نمبر 1 کون سا ہو؟ اللہ اکبر! مسلمانوں کے لیے جو چیزیں دی گئی سب امتیازی چیزیں دی گئی، ایسے مہینے، ایسے سال، ایسے مہینوں کے متبرک نام، ایسی شروعات، اس میں کسی انسان کی عقل اور دماغ کی مداخلت نہیں ہے۔ حضرت عمر بن الخطاب نے کہا کہ اسلامی کیلنڈر محرم سے شروع ہوگا، اس لیے حج کر کر حجاج کرام فارغ ہو کر جب اپنے علاقوں کے اندر جائیں گے پاک صاف ہو کر، حدیث پاک میں آیا والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنہ، حج مبرور کا بدلہ جنت کے علاوہ کچھ نہیں، اور حاجی لوٹتا ہے کانما ولدتہ امہ، ایسے لوٹتا ہے کہ اس کی ماں نے اس کو اسی دن پیدا کیا۔ ایک نئی زندگی اسلامی اعتبار سے وہ شروع کر رہا ہے، گویا ماں کے گود سے پیدا ہوا پاک و صاف۔ چلو حج کر کر ذی الحجہ میں حج ختم کر کر لوٹتے لوٹتے محرم پیش ہو جاتا ہے، تو محرم کو اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہم بنائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کا وصال مبارک پہلی وحی کو کیوں نہیں منایا گیا اسلامی کیلنڈر کی ابتدا؟ وجہ یہ کہ ہجرت کا جو واقعہ ہے وہ قربانیوں سے سرشار ہے، واقعہ قربانیوں سے لبریز بھرا ہوا ہے۔ مسلمانوں کی تاریخ، مسلمانوں کی جو قوم ہے، مسلم قوم، وہ حکومت کی امداد سے پروان نہیں چڑھتی، وہ صدقات سے نہیں پلتی، وہ خیرات سے نہیں پلتی۔ جیسے درخت کے لیے پانی چاہیے، مسلم قوم کی تعمیر و ترقی خون مانگتی ہے اور قربانی مانگتی ہے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب محرم الحرام کا ایک الہامی انتخاب تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلیکشن تھا، یہ فراست ایمانی کا جیتا جاگتا ثبوت تھا۔ آپ ادھر ہاتھ مارے تو اسلام مسلم کیلنڈر کا، ہجری کیلنڈر کا آخری مہینہ ذی الحجہ، ذی الحجہ قربانی کی تاریخ سے بھرا پڑا ہے۔ حضرت حاجرہ کی قربانی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی، قربانیوں کی تاریخ سے بھرا پڑا ہے ذی الحجہ کا مہینہ۔ اور ادھر عاشورہ 10ویں محرم کربلا کی تاریخ سے، اور یہاں یکم محرم حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید مسجد نبوی اور شہید مدینہ طیبہ، وہاں سے تاریخ بھری پڑی ہے قربانیوں کی۔ اللہ تعالیٰ کا یہ سلیکشن تھا کہ مسلمانوں، تمہارا جو اسلامی کیلنڈر شروع ہو رہا ہے وہ 2 قربانیوں کے بیچ، اور خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر بن الخطاب کی شہادت عظمی اور شہید مدینہ
اور شہید مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ شہید محراب رسول اور شہید منبر رسول کی تاریخ سے تمہارا اسلامی مہینہ شروع ہو رہا ہے۔ مسلمانوں، اگر تمہیں ترقی چاہیے، اگر تمہیں لوٹی ہوئی عزت کا تاج تم اپنے سروں میں پہننا چاہتے ہو، حکومت کے راستے سے نہیں، سلطنت کے راستے سے نہیں، دولت کے راستے سے نہیں، خیرات کے راستے سے نہیں، جان و مال کی قربانی جب تک نہیں دو گے کوئی بھی عزت تمہیں دوبارہ نہیں مل سکتی۔ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھیے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلا خطاب فرمایا صفا کی پہاڑی پر، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کلمہ پڑھو تم کامیاب ہو جاؤ گے، وہیں سے قربانی کا آغاز ہو گیا۔ ابو لہب کھڑا ہوا، تبن لک لہذا جمعتنا، ارے ہم تو سمجھ رہے تھے ایک عجیب و غریب قسم کی چیز دو گے، ستیہ ناس ہو کہ تم اس لیے جمع کیے ہو۔ وہیں سے مقابلہ، وہیں سے تصادم اور وہیں سے معرکہ آرائی حق و باطل کی شروع ہو گئی۔ ایک طرف حق کا سورج تھا اور دوسری طرف باطل کا جہنم کا ایندھن ابو لہب کی شکل کے اندر ظاہر ہوا، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکر لی اور مستقل ساری زندگی دشمن بن کر وہ زندگی گزارا۔ پھر مکہ مکرمہ کی 13 سالہ زندگی کے اندر آپ کو کیا ملیں گے؟ شاپنگ مال، اپارٹمنٹ، کیا ملیں گے؟ در کی ساڑیاں، عورتوں کے زیورات، یہاں حضرت سمیہ نظر آئیں گی، یہاں حضرت زنیرہ نظر آئیں گی، یہاں حضرت بلال، یہاں حضرت خباب ابن عرب، یہاں صدیق اور وہاں فاروق، قربانیوں سے بھری پڑی ہے مکہ مکرمہ کی 13 سالہ تاریخ۔ مسلمانوں کی اسلام کی تعمیر کا جو فاؤنڈیشن ہے وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد کے نعروں پر ہے۔ مسلمانوں کی اسلامی تعمیر کا جو فاؤنڈیشن ہے حضرت خباب ابن عرب کی قربانیوں پر ہے۔ ایسی ایسی حالتیں آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر عرض کرنے لگے یہ حالت کب تک ہماری رہے گی؟ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور بدل گیا، کعبہ مطہرہ کو پیٹ لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، اچانک آپ نے ٹیکا چھوڑا اور آپ سیدھے کھڑے ہو گئے، فرمایا کہ تم اس پر بھی صبر نہیں کر سکتے؟ اس سے پہلے جو لوگ آئے ان کے سروں کو آروں سے چیر دیا جاتا تھا، دندانے لوہے کی قینچیوں سے ان کے جسم میں چبا کر اس کو گوشت کو نکالا جاتا تھا۔ متا نصر اللہ جب پوچھا گیا، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سستی قربانی ہے، آسان معاملہ ہے، یہ امت اٹھی ہے تو قربانیوں کی بنیاد پر، یہ امت بنی ہے بدر کی بنیاد پر، یہ حلووں کی بنیاد پر نہیں، یہ دیگچوں کی بنیاد پر نہیں، یہ میٹھوں کی بنیاد پر نہیں، یہ ڈلیوں کی بنیاد پر نہیں، یہ بدر کی بنیاد پر اس امت کی بنیاد ہے۔ اس امت کی بنیاد احد ہے، اس امت کی بنیاد حضرت سمیہ ہے، اس امت کی بنیاد حضرت خنسا ہے، اس امت کی بنیاد حضرت خولہ ہے، اس امت کی بنیاد حضرت اسماء ہے، اس امت کی بنیاد صدیق و فاروق ہیں، اس امت کی بنیاد احد ہے، اس امت کی بنیاد خندق ہے، اس امت کی بنیاد طائف کی سرزمین ہے، اس امت کی بنیاد شیب ابی طالب کی گھاٹی ہے، اس امت کی بنیاد ان تمام قربانیوں کا جو نچوڑ ہے وہ ہجرت کا واقعہ ہے۔ اس ہجرت کے واقعے پر اسلامی کیلنڈر کی بنیاد رکھی گئی تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، سید الاولین، سید الآخرین، ساقی کوثر، شافی محشر، بستر کی گرمی ختم ہونے سے پہلے مکہ مکرمہ سے بیت المقدس، بیت المقدس سے آسمان اول، 7 آسمانوں کی سیر، صاحب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات، اللہ سے ملاقات، جنت کی سیر، عذابات کا معائنہ، بستر کی گرمی ختم ہونے سے پہلے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو
بیت الحرام سے بیت المقدس تک لے کر گیا، وہ اللہ قادر تھا۔ مکے سے بیت الشام دور ہے یا مکے سے مدینہ دور ہے؟ مکے سے آسمان دور ہے یا مکے سے مدینہ دور ہے؟ مکے سے بیت المعمور دور ہے یا مکے سے مدینہ دور ہے؟ جو میرا اللہ اپنے محبوب کو رات کے ایک وہ حصے میں کہ بسترے کی گرمی ختم ہونے سے پہلے اور زنجیر کی حرکت اور اغل کی حرکت ختم ہونے سے پہلے اتنی بڑی سیر کرایا، وہ اللہ قادر تھا کہ جبریل امین کے پر پھیلا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا کر جنت کی حوروں کے ساتھ مدینہ طیبہ پہنچا دیتا۔ لیکن کیا صورتحال تھی کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ غار ثور کے اندر پناہ لیے ہوئے ہیں، سراخا کا لشکر نظر آ رہا ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ زار و قطار رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوگا کہ سراخا اور اس کا لشکر آ چکا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں۔ قرآن نے عجیب و غریب انداز سے اس غار ثور کے نقشے کو کھینچا، اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، جب صدیق اکبر نے اس سچویشن کو پیش کیا، سراخا کے لشکر کو دیکھا، قریب تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر لیا جاتا، صدیق اکبر کو پکڑ لیا جاتا۔ صدیق اکبر ایسی ہزاروں جانیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم اطہر پر نچھاور کرنے کے لیے تیار، لیکن آقا کے قدم اطہر پر کانٹا بھی لگے یہ آپ کو گوارا نہیں تھا۔ فکر تھی، اپنے محبوب کی فکر تھی، فکر تھی اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر تھی۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر غم کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ نتیجہ یہ ہوا سراخا کے اونٹ کے پیر زمین میں دھس گئے۔ سراخا سمجھ گیا اوہو یہ اللہ کی مدد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، نبی معاف اگر کر دو گے مجھے تو میں یہاں سے جب واپس لوٹوں گا تو جتنے لوگ آ رہے تھے ان کو سب یہ کہہ کر واپس کر دوں گا چلو چلو یہاں پر جو ہے کوئی نبی وبی نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے کشادہ دل تھے، جس سراخا نے 50,000 سرخ اونٹ اس وقت اس دھرتی پر اگر کوئی 100 کروڑ کی کار ہے، 50 کروڑ کی کار ہے تو اس وقت سرزمین عرب کے اندر لال اونٹ کی قیمت اس سے زیادہ تھی۔ اس نے اونٹوں کی قیمت لگائی، اونٹوں کی بولی بولی، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا مردہ پکڑ کر لائے گا الیاذ باللہ اس کو اتنے سرخ اونٹ دیے جائیں گے۔ اس کے لیے معافی دے دی، 4 مہینے معاف کر دیا، معافی ملی، زمین سے پیر نکلے، حسب وعدہ۔ وہ لوگ جو عرب کے لوگ تھے زبان کے پکے تھے، آج کی مسلمان سے بہت اچھے تھے۔ وہ قرض لینے کے ٹیمپو یک منہ، قرض دینے کے ٹیمپو الگ، بھاگ جری کا جی، کھا لے رہی کا جی تمہارا پیسہ، کہیں کو اسی تکلیف دے رہی، کہیں کو بار بار گھر کرنے آ رہی، جورو کے سامنے شرمندہ کر رہی۔ مانگنے کے ٹائم پر اس کی جورو کا، اس کے اماں کا دوپٹہ پیروں کے نیچے، کائنات میں تمہارے سے بڑا کوئی سخی نہیں، تمہارے سے بڑا رحم۔ معاملات کیا ہے مسلمانوں کے آج؟ بھائیوں کے پاس اگر ترقی ہے، معاملات ان کے صاف ہیں۔ مسلمان درزی کو کپڑا دو تو بقر عید کے لیے عید الفطر کو دینا پڑے گا، محرم کے لیے بقر عید کو دینا پڑے گا۔ غیر کے پاس کپڑا دو، وہ فون کر کر آپ کو بلائے گا، صاحب جی آپ کا تہوار آ رہا ہے، کپڑا لے کر نہیں جائیں گے آپ۔ گاڑی دو، وہ کہے گا ابھی بن رہی ہے۔ غیر کو دو، فون کر کر بلائے گا، جی آپ کی گاڑی تیار کبھی کی ہو گئی۔ یہ الٹا اس کو ٹوپی پلائے گا، نہیں صاحب میرے پاس پیسے ابھی ارینجمنٹ نہیں ہوئے، میں شام کو آتا ہوں، میں صبح کو آتا ہوں۔ کیا ہے مسلمان کی کلمے کی زبان ہے صاحب، مریا تو سب سے پہلے یہ زبان بیٹھنے والی ہے تیری، زبان کو صحیح رکھ، معاملات کو صاف رکھ۔ عرب کے جاہل مشرک کافر نبی کے دشمن غیرت مند تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی دی، غداری کر سکتا تھا لیکن واپس گیا حسب وعدہ، راستے کے سارے لوگوں کو کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں نہیں ہے، واپس چلے جاؤ، واپس چلے جاؤ۔ یہ قربانیوں سے بھرا واقعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب
اسی ہجرت کے واقعے کے اندر سبب بنی جام شہادت نوش کرنے کا، زخمی ہو گئی، اونٹ کے تیر لگے گر گئی، حالت حمل میں تھی، اور عجیب و غریب قسم کا معجزاتی واقعہ، قربانیوں سے بھرا واقعہ، حضرت بلال کا واقعہ ایک طرف، قباد ابن عرب کا واقعہ ایک طرف، حضرت سمیہ، یہ جو ہجرت جس پر بنیاد رکھی گئی ہجری کیلنڈر کی، کہ جب کبھی تیرا 12واں مہینہ ختم ہو کر جب ہجری کیلنڈر کا پہلا صفحہ تو پلٹے گا، یاد کر ہجرت کے واقعے کو۔ آرام پسند، تعیش پسند، دنیا کے پجاری، دولت کے پجاری، جورو کے غلام، اولاد کے پاخانہ پیشاب صاف کرنے والے، ہجرت کے واقعے کو یاد کر تو قربانیوں سے بھرا واقعہ ہے۔ اب تنظیموں نے، تحریکوں نے، میں امام ہوں، خطیب ہوں، میں نے کہا کہ تقریر کرنے کا نام قربانی ہے، میلاد کا بیان کرنے کا نام قربانی ہے، جھنڈے کا پجاری نے کہا کہ جھنڈا چڑھانے کا نام قربانی ہے، لوگوں کو نماز کے لیے بلانے والوں نے کہا نماز کو بلانے کا نام قربانی۔ ایسا لگتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو قربانیاں ہوئی، اس کے بعد سے لے کر 1436 سال تک قربانی نام کی کوئی چیز نہیں۔ افغانستان کے اندر بیٹھے والے سب بیکار کہ وہ میری جماعت سے نہیں جڑ گئی۔ فلسطین کا بچہ پتھر لے کر وقت کی سپر پاور طاقت سے ٹکرا کر جام شہادت نوش کر رہا ہے، نہیں اس کا وقت نہیں لگا، بیکار ہونے۔ جن کی ماؤں کے گود سے بچے چھینے، کیا وہ قربانی نہیں؟ بیت المقدس کے لیے جو عورتوں کو بیوہ بنا رہے ہیں، بچوں کو یتیم کر رہے ہیں، وہ قربانی نہیں؟ محتمی مدرسہ چلانے کا نام قربانی رکھ لیا، سفیر چندہ اٹھنے کا نام قربانی رکھ لیا، مقرر اور خطیب ڈائلاگ مارنے کا نام قربانی رکھ لیا۔ محرم الحرام، دو قربانیوں کے بیچ شہید مسجد نبوی اور شہید محرم، شہید منبر رسول اور شہید محراب رسول حضرت سیدنا عمر الخطاب یکم محرم میں شہید ہوئے، وہاں سے اس کی تاریخ کا آغاز ہوتا ہے۔ خون کی ضرورت، خون دینے کا نام قربانی، جان کی ضرورت، جان دینے کا نام قربانی، مال کی ضرورت، مال دینے کا نام قربانی، اولاد کی ضرورت، اولاد دینے کا نام قربانی، ملک کو چھوڑنے کی ضرورت، ملک سے ہجرت کرنے کا نام قربانی۔ قربانی کسی ایک چیز کا نام نہیں ہے۔ لوگوں نے اپنے اپنی چیزوں کو قربانی کا نام، وہ چھوڑ کر دوسری چیز کو قربانی ماننے کے لیے تیار نہیں، وہ چھوڑ کر دوسری چیز کو دین ماننے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سولی کے پھندے پر لے جایا جا رہا تھا، بچا کر کسی طریقے سے آخری وقت اپنی والدہ کی دعائیں لینے کے لیے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گئے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بیٹے موت سے بھاگ کر آئے ہو، سولی سے پھندے سے راہ فرار اختیار کرنا چاہتے ہو؟ اگر نہیں امی جان، میں آپ کی دعائیں لینے آیا ہوں۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج کی کوئی ماں ہوتی تو کہتی گھر میں چھپ جا، بھاگ کر چلے جا، موقع اچھا ہے، کافروں کے ہاتھ سے چھٹکارا پایا ہے، ماں نے ڈانٹا، شہادت سے بھاگ رہا ہے، میرے دودھ کی نافرمانی کر رہا ہے غدار۔ اماں نہیں، میں دعائیں لینے آیا ہوں۔ اماں نے دوپٹہ بچھایا، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا اور کہا، اللہ، یہ عرب کی سخت گرمیوں میں روزے رکھا کرتا تھا، رات کے جاڑوں میں اٹھ کر تیری عبادت کیا کرتا تھا، ساری زندگی کبھی میرے دل کو نہیں دکھایا، یہ رضامندی میں آیا، یہ رضامندی میں تیرے پاس آ رہا ہے، جا بیٹے، یہ کہہ کر پیشانی کو بوسا دیا، جا، انشاءاللہ اللہ نے چاہا حوض کوثر پر ملاقات ہوگی۔ یہ ہے قربانی۔
عرب کی سرزمین کے اندر مائیں کا اپنے بچوں کے ساتھ بات کرنے کا ایک وقت طے تھا. کھانا کھلاتے وقت، دودھ پلاتے وقت ایک صحابیہ کے 4 بچے تھے، ان سے بات کر رہی تھی، بہبے گفتگو تھی. صحابیہ فرمانے لگی کہ دیکھو، اگر صحیح معنوں میں ماں کا حق ادا کرنا ہے، دودھ کا حق ادا کرنا ہے، تم میں سے ایک بھی میدان جہاد اور میدان جنگ سے منہ نہیں پھیرے گا اور اپنی ماں کی عزت کو سر بلند کریں گے تم لوگ قیامت کے دن. کہا ماں کیسے؟ کہا کہ جب اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے انفروا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں نکلو. اللہ کے راستے کا مطلب میں کیا کہوں گا؟ جمعہ کا اللہ کا راستہ. 11ویں والا کہے گا 11ویں کا دیکھ نکلو، اللہ کا راستہ. جھنڈا والا کہے گا جھنڈا چڑھاؤ، اللہ کا راستہ. درگاہ والا کہے گا چادر چڑھاؤ، اللہ کا راستہ. عرس والا کہے گا عرس میں آؤ، اللہ کا راستہ. نمازوں کو بلانے والا کہے گا کہ نماز کو بلاؤ، اللہ کا راستہ. یہ شادیاں کرانے والی جو بیت المال کی تنظیم ہے وہ کہے گا کہ فنڈ اکٹھا کرو، آرس کو نوشوں کو ملاؤ، اللہ کا راستہ. غریبوں کی مدد کرنے والی یونین، رفاہی تنظیم، فلاحی تنظیم جو لوگوں کو، غریبوں کو کاروبار دیتی ہے، بزنس دیتی ہے، وہ کہے گا یہ اللہ کا راستہ. قرآن سے پوچھو کہ جب اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم حی علی الجہاد انفروا فی سبیل اللہ کہتے تھے، وہ نماز کی دعوت تھی، وہ مدرسے کی دعوت تھی، وہ مسجد کی دعوت تھی، وہ جھنڈے کی دعوت تھی، وہ قبرستان کی دعوت تھی، وہ چادر پوشی کی دعوت تھی، وہ 11ویں 12ویں کے دیگوں کی دعوت تھی، وہ تقریر کی دعوت تھی. حی علی الجہاد انفروا فی سبیل اللہ کا مطلب بدر کا میدان ہوا کرتا تھا. انفروا فی سبیل اللہ کا مطلب احد کا میدان ہوا کرتا تھا. انفروا فی سبیل اللہ کا مطلب معاذ سے پوچھو، انفروا فی سبیل اللہ کا مطلب معاویہ سے پوچھو، اور یہ 4 بچوں کی ماں سے پوچھو بیٹے قیامت کے دن میرے منہ پر تالیق مت ٹوپنا، اسی لیے کہ کوئی کہے گا ایک شہید کی ماں ہوں تب میرا سر بلند ہوگا، کوئی خاتون کہے گی 2 شہید کی ماں میرا سر اور بلند ہوگا. قیامت کے دن مجھے رسوا نہ کرنا میرے بیٹے، میں سر اٹھا کر کہوں گی اللہ مجھے پوچھے گا تو کیا لائی میرے لیے؟ میں نہ نماز کو پیش کروں گا، روزوں کو پیش کروں گی، نہ تلاوت کو پیش کروں گی، نہ صدقہ خیرات کو. میں کہوں گی اللہ 4 بیٹے دیے تھے، سب کو تیرے راستے میں قربان کر کے آئی ہوں. نہ پیٹے والوں کی قربانی، نہ فلسطین کی قربانی، نہ عراق کی قربانی، نہ صومالیہ کی قربانی. بیل کے کباب چل پھر کر کھا کر، کھٹے ڈکار دے کر ککوسوں کے بیت الخلا کے پٹ بھرنے کا نام قربانی کا نام دے رکھا ہے. شرم کرو، ہر کام دین کا کام ہے، انکار نہیں. یہاں بیٹھے ہو یہ بھی دین ہے، لیکن اس دین کو حضرت خباب ابن عرب سے ملانا یہ کون سی عقل مندی ہے؟ نوٹ ہے، ایک 2 روپے کی نوٹ ہے، ایک 5 کی نوٹ ہے، 1000 کی نوٹ ہے. پیپر میں فرق نہیں، قربانی میں فرق نہیں. فلسطین کی قربانی کو بیل کے کباب کھانے سے ملا دیا، بلکہ ڈاؤن کر رہے ہو کہ دنیا میں اگر دین کا کام کر رہے ہیں تو ہم لوگ کر رہے ہیں، قربانی دے رہے ہیں ہم لوگ دے رہے ہیں، بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں تو ہم لوگ دے رہے ہیں. 1430 پر 6 سال میں جتنے اولیاء، اقطاب، ابدال، صلحاء، شہداء مٹا دیا تاریخ ہے. قربانی تو ہماری. دین اسلام میں جس چیز کا تقاضا ہو اس چیز کے تقاضے کو پورا کرنے کا نام قربانی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں لوگ قرآن سیکھتے 7 مشہور قراتوں میں، 10 قراتوں میں، 12 قراتوں میں کلام پاک نازل ہوا. جو جس قرات کو سیکھا وہ جا کر پڑھتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد کمیونیکیشن ہوا، یہ لوگ آپس میں ملے تو کہنے لگے تو ملکی یوم الدین پڑھتا ہے، میں مالکی یوم الدین پڑھتا ہوں، میرا صحیح تیرا صحیح.
سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جامع القرآن، قرآن کو جمع کرنے والے، کوئی بے وقوف مجھ جیسا کہے گا ان کا ٹائم نہیں لگا، ان کی قربانی قبول نہیں، چادر نہیں چڑھائے ان کی قربانی قبول نہیں۔ تقاضا تھا کہ دنیا کے چپے چپے سے ثبوتوں کے ساتھ کلام پاک کو انہوں نے جمع کیا، یہ وہ وقت کی قربانی تھی۔ جب یہود و نصارہ نے دیکھا کہ صاحب ان کا قرآن تو جمع ہو گیا ہے، تو من گھڑت حدیثیں لا کر من اکل الدبا دخل الجنہ، جو صاحب کدو کھائے گا جنت میں جائے گا، جو یہ کرے گا وہ کرے گا، من گھڑت حدیثیں۔ تو امام بخاری نے جو حدیث جمع کیا، پوری دنیا والے محتمموں کی قربانی، سفراء کی قربانی، خانقاہ والوں کی قربانی، خطیبوں کی قربانی، مقرروں کی قربانی، 40، 80، 60، 6 نمبروں والوں کی قربانی، خداوند قدوس کی ذات و جلالت کی قسم، ایک طرف امام بخاری کا کارنامہ اور ان کی قربانی ایک طرف۔ اگر حدیث جمع نہ کرتے یہ دین محفوظ نہ ہوتا۔ اور حدیث کیسے جمع کی کہ جس سے حدیث کلیکٹ کرنا تھا کھڑے ہو کر پیشاب کر دیا، نہ بابا تجھ سے حدیث نہیں لیں گے، اس کا پورا بایو ڈاٹا، اس کی جنم کنڈلی، اسے پیدا کرنے والی ماں کو پتہ نہیں ہوگا، جنم دینے والے باپ کو پتہ نہیں ہوگا۔ انہوں نے اتنی دیانت سے کام لیا کہ غلط آدمی ہے حدیث کی بیانی میں غلط کام کر سکتا ہے۔ ایک روایت کے بارے میں پتا چلا کہ یہ محدث جنگل میں ہیں، گئے جنگل میں، ان کا گھوڑا بچک کر چلا گیا تھا، گھوڑے کو بلانے کے لیے رومال ہاتھ میں لیا، آجا دانا ہے، تو جب آیا تو پکڑ لیا، دانا رومال میں نہیں تھا، کہا کہ جو جانوروں کو دھوکہ دے سکتا اسے حدیث کیا لیں گے۔ امام بخاری کی قربانی اپنی جگہ، امام مسلم کی قربانی اپنی جگہ، امام ترمذی کی قربانی اپنی جگہ۔ اگر یہ لوگ سد باب نہ باندھتے، آج جیسے باطل مذاہب عیسائیت نصرانیت محفوظ نہیں، مذہب اسلام کی چن چن کر بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریش مبارک میں کتنے موئے مبارک سفید تھے، ایسا بایو ڈاٹا تیار کیا، ایسی تاریخ اور سیرت مرتب کی کہ کائنات میں ایسی سیرت، ان کا جاگنا، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ڈاؤن میں کیسا چلتے تھے، اپ میں کیسا چلتے تھے، خواتین سے کیسے بات کرتے تھے، اپنوں سے کیسے بات کرتے تھے، مسواک کہاں سے شروع کرتے تھے، کہاں ختم کرتے تھے، سرما کب لگاتے تھے، جمعہ میں کیا کرتے تھے، عید میں کیا، ایسا آج تک کسی قوم نے مرتب نہیں کیا۔ یہ قربانی نہیں ہے، یہ اللہ کے راستے میں وقت لگانا نہیں ہے۔ جب قرآن جمع ہو گیا، حدیثیں جمع ہو گئی، تو اب اس کا نچوڑ تھا، اس کا شربت تھا مسائل۔ مسائل کے راستے سے ڈاکہ ڈالے جانے لگا کہ صاحب کرسی پر نماز ہو جاتی ہے، لیٹ کر نماز ہو جاتی ہے، دل کی نماز ہو جاتی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے، اور انہوں نے جھوٹے سچے مسائل کو کا کچومر بنانا چاہا دین اسلام کو، تو انہوں نے اس پر فلٹر لگا دیا، حرام الدہرو، ابو حنیفہ کے رہتے ہوئے تم غلط مسائل دین کے اندر داخل نہیں کر سکتے۔ کائنات کے اندر اس وقت دین اسلام کی جو سب سے بڑی قربانی تھی ان ائمہ اربعہ نے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد ارتداد کا دورہ ہوا، جا بجا لوگ مرتد ہونے لگے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ذات گرامی، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ملا، ارحم امتی بی امتی ابو بکر، میری امت میں سب سے نرم دل، شفقت والا، مہربان ابو بکر ہے۔ وہ ابو بکر آج نیام سے تلوار نکال لیتا ہے اور کہتا ہے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرمائے ہیں، ان کا دین مرانے
اینقص الدین وانا حی، میرے زندہ رہتے ہوئے دین مرے گا؟ اگر کوئی زکات کے اندر اونٹ کے ساتھ رستہ آ رہا ہو، اونٹ دے رہا ہو اور اس کا رستہ نہ دے رہا ہو، یہ ابو بکر ہے جس کی تلوار کام کرے گی۔ عمر الخطاب نے کہا ابو بکر تم نرم دل، شفقت والے، عورتوں جیسے مزاج رکھنے والے، نرم مزاج رکھنے والے، آج یہ بات کر رہے ہیں؟ ابو بکر صدیق فرمائے رضی اللہ تعالیٰ جاہلیت میں تو بڑے سخت تھے اور دین میں نرم بن رہے ہو۔ تو حضرت عمر بن خطاب نے کہا ہاں اب تمہارے باتوں سے میرا بھی سینہ کھل چکا ہے۔ بڑی قربانی تھی، جیسے جیسے تقاضے آتے گئے، پھر اس کے بعد اسلام پھیلا دنیا کے چپے چپے میں، میڈیکل کے راستے سے، فلسفے کے راستے سے امام غزالی رحمت اللہ علیہ کھڑے ہوئے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کھڑے ہوئے، ہمارے اطباء، ہمارے حکماء، انہوں نے میڈیکل کے علم کو جانا پڑھا اور پڑھنے کے بعد اس کے حلال و حرام کو الگ کیا۔ جالینوس کھڑے ہوئے، حکیم افلاطون ادھر کھڑے ہوئے، یہ سب وقت کے اندر وقت کے جو تقاضے تھے، باطل کے تھپیڑے تھے، ان کا سدباب کیا۔ اسی کا نام قربانی ہے۔ میں خالی جمعہ کو بلا رہا ہوں، آؤ جمعہ کو آؤ، نہ فلسطین کا تذکرہ، نہ عراق کا تذکرہ، نہ صومالیہ کا تذکرہ، نہ بامبے کے اندر معصوموں کو موت کی سزا دی گئی۔ نہیں وہ سب جانا نہیں بھائی، ہمارا کام کتنا، کل تیرے بیٹے کو پکڑ کر لے جایا جائے گا، کل تیری اولاد کو پھانسی کے پھندے پر لٹکایا جائے گا، تب تو کہنا کہ صاحب ایسی باتیں نہ کہنا۔ مسلمانوں کے ساتھ کیا صورت حال ہے؟ مسلمان کا جسد واحد ہے، کل حزب بما لدیہم فریحون۔ مولوی خوش ہے مسجد کو لے کر، محتمم خوش ہے مدرسے کو لے کر، استاد خوش ہے مکتب کو لے کر، سفیر خوش ہے چندے کو لے کر۔ اس کا نام دین نہیں ہے، دین تقاضوں کی تکمیل کا نام ہے۔ فلسفے کے راستے سے امام اکبر جب دین الہی قائم کیا، حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، وقت کا سپر پاور بادشاہ جس نے دین الہی بنایا، خدا کی قسم اگر مجدد الفسانی بھی یہ کہتے میرے ساتھ وقت لگاؤ، وہ بھی یوں کہتے مدرسے کو چندہ دو، وہ بھی یوں کہتے میری مسجد کو مینارہ نہیں ہے، وہ بھی یوں کہتے میری مسجد کو گنبد نہیں ہے، وہ بھی یوں کہتے میرے خانقاہ میں آ کر ذکر کا حرف نہیں۔ وقت کا تقاضا تھا، اکبر خبیث ملعون، اللہ اکبر میں اکبر جو ہے وہ اللہ کی صفت ہے، حرام الدہر تیرا نام نہیں ہے۔ قبرستان کی زمین کے اندر اس زمانے میں لائٹ نہیں تھا، قبرستان پر پہرا نہیں تھا، انڈر گراؤنڈ مدرسہ بنا کر 505 حافظوں کو مجدد الفقہ نے پیدا کیا، حدیث کا درس دیا، پابندی لگا دی اکبر بادشاہ نے، قید کے اندر ڈال دیا۔ اگر مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نہ ہوتے، اکبر کا دین پھلتا پھولتا۔ اکبر کی انتم سنسکار بعد میں ہوا اور اکبر کے دین الہی کا جنازہ اس کی زندگی میں نکلا، اور نکالنے والے مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ تھے۔ انگریز نے ٹکر دی ہندوستان کے اندر، مسلمانوں کو مرتد بنانا چاہا، وہاں عابد حسین کھڑے ہوئے، یہاں محمود کھڑے ہوئے، یہاں حسین احمد مدنی کھڑے ہوئے، یہاں قاسم نانوتوی کھڑے ہوئے۔ آج کا کوئی جاہل ہوتا نہیں، تمہاری قربانیاں قبول نہیں، تم جھنڈا نہیں چڑھاتے ہو، چادر نہیں چڑھاتے ہو، وقت نہیں لگاتے ہو، وہ نہ ہوتے آج میں بیٹھ کر نہ بیان دیتا، نہ آپ بیٹھ کر بیان سنتے۔ یہ انار کے درخت کا صدقہ، یہ قاسم نانوتوی کے درخت کا پھل جو آج ہم کھا رہے ہیں، یہ وقت کے فرعون کو جو للکار رہے ہیں، وقت کے نمرود کو جو للکار رہے ہیں اور اس کی طاقت کو ملیا میٹ کر رہے ہیں، اپنی جوانی اللہ کے راستے میں لٹا رہے ہیں، یہ ان کا صدقہ جو ہماری مسجدوں میں اذان ہو رہی ہے، وہ چھوڑ کر نہیں،
میرے مدرسے میں داخلہ نہیں لیا، انہیں دینداریش نہیں، انہیں اتنے نمبر میں نہیں آیا، انہیں دینداریش نہیں۔ یہ سب اغیار کے دشمنوں کی سازشیں ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دو قربانیوں کے بیچ، ایک ذی الحجہ، ایک کربلا اور ایک یکم محرم الحرام عمر الخطاب کی قربانی، دو قربانیوں کے بیچ شہید منبر رسول، شہید محراب رسول، شہید مسجد نبوی سے مسلمانوں کے سال کے کیلنڈر کی پہلی تاریخ شروع کرا کر اللہ کہتے ہیں مسلمانوں تم دولت کی بنیاد پر، مال کی بنیاد پر، جائیداد کی بنیاد پر، پراپرٹی کی بنیاد پر تم سر بلند نہیں ہوگے، قربانی کا مزاج تم بناؤ۔ تمہاری تاریخ قربانیوں کی تاریخ ہے، اور قربانی وہ نہیں جسے میں کہوں، قربانی وہ نہیں جو آپ کہیں، قربانی وہ نہیں جو میری تنظیم، میری تحریک، میری جماعت کہے، قربانی وہ جو اسلام مانگ رہا ہو۔ مال مانگے مال دو، جان مانگے جان دو، اولاد مانگے اولاد دو۔ آج مزاج اسلامی سے اتنی دوری ہے کہ صاحب اس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کب ہمارا اسلامی سال ختم ہوا، کب ختم ہوا، شروع ہوا۔ میں نے بتایا 1436ویں ہجری میں گزشتہ جمعہ سے اب ہم 1430 پر 7 ہجری میں اب داخل ہو کر 2 دن ہو چکے ہیں ہجری سال میں، اور قربانیوں کی تاریخ سے اس کی ابتدا کی گئی ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اسلامی تعلیمات سے دور ہوئے، ظالم اسلام مسلمان دشمن جب اپنی سازش میں کامیاب ہوا تو مسلمان اسلامی کلچر سے اتنا دور ہوا کہ وہ اپنے بچوں کے کیا نام رکھ رہا ہے اس کو خود پتا نہیں۔ آج بچہ پیدا کر کر مولوی صاحب کو فون کیا جائے، حضرت بچہ پیدا ہوا نام دیجیے، انہوں نے کہا عبداللہ حضرت بلہ کے خاندان میں پرانا نام۔ آج فلمی دنیا کے کمینوں کا نام رکھنا مسلمان پسند کرتا ہے۔ ہنا نام کی کوئی نچیا عورت، نیلوفار نام کی کوئی بدقسلت عورت، کوئی سلمان خان کے نام کا کوئی بدقسلت انسان، کوئی کرکٹ کے میدان کا جباڑی۔ علماء نے لکھا ہے کہ نام کا اثر شخصیت پر پڑتا ہے۔ حضرت فاطمہ کے جب بچے پیدا ہوئے حسن حسین، حضرت علی نے ان کا نام حرب رکھا۔ حرب کے معنی جنگجو، اس نیت کے ساتھ رکھا کہ میرا بیٹا لڑاکو ہو، بنگڑیاں نہ پہنے، کان میں بالی نہ ڈالے، اور حق کا مقابلہ کرنے کے بجائے باطل سے برسر پیکار حق کا علمدار ہو کر مقابلہ کرنے کے بجائے، باطل کا مقابلہ کرنے کے بجائے یہ کمپرومائز نہ کرے، اس لیے یہ سوچ کر حرب رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نام حرب کے معنی جنگ کے، اچھی چیز نہیں، جنگ میں عورت بیوہ ہوتی ہے، بچے یتیم ہوتی ہیں، حسن نام رکھو، خوبصورتی، کہ ان کی شہادت سے اسلام کو حسن ملے گا، خوبصورتی ملے گی۔ حسن کے معنی خوبصورتی، حسین کے معنی خوبصورتی کے۔ ایک صاحب ہے حضرت بچہ پیدا، کیا نام رکھا؟ تو غراب، غراب کے معنی کوے کے، اور یہ غراب جو ہوتا ہے جانوروں میں سب سے بدخصلت بے وفا پرندہ ہے۔ حضرت نے ان کا نام مسلمان رکھا، مسلم رکھا، کہا کہ بھائی نام اچھا نہیں۔ ایک صاحب آئے، کہا نام کیا؟ جاہلیت کے بارڈر پر تھے لوگ، ابھی اسلامی شعور اتنا نہیں آیا تھا۔ کہا شیطان، ارے اللہ اکبر، شیطان تم نے کیا رکھا؟ عبداللہ عبد الرحمن نام رکھو۔ ایک لڑکی برہ نام تھا، برہ کے معنی نیکوکار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نام کہ جس میں غرور اور جس میں انانیت اور جس کے اندر اپنا پن ہو، فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، اپنے آپ کو پاک مت ظاہر کرو، اللہ جانتا ہے اس کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ نیک عورت نام رکھا۔ نام رکھنے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسموا باسماء الانبیاء، پیغمبروں کے نام رکھو، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صاحبزادے کا نام
حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ابراہیم رکھا. خیر و برکتیں، پیغمبروں کی صفات، پیغمبروں کی عادتیں، پیغمبروں کی نیک خصلتیں بچوں میں پیدا ہوں گی. نشئیوں کے نام، حرام خوروں کے نام رکھو گے. ایک صاحب تھے، ان کا نام فیروز تھا. ہم نے کہا کہ فیروز حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کا نام ہے، آپ اپنا نام بدلیے. نتیجہ یہ ہوا کہ اب وہ حق کے دشمن بن کر گلی کوچوں کے اندر وہ صاف حق کی مخالفت کرتے پھر رہے ہیں. اور کون سے دن حضرت عمر بن خطاب کے قاتل کا انجام ہوا، خدا جانے اس کا انجام ہوگا. فیروز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر بن خطاب کے قاتل کا نام ہے، اور کتنے مسلمانوں نے یہ نام رکھ رکھا ہے. قیصر نام رکھتے ہیں. اب جانتے ہیں قیصر اور کسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مد مقابل اپنی حکومت کا، اپنی طاقت کا دام کرنے والے وقت کے فرعون تھے. پوچھئے گا، علماء مرے نہیں، مدارس کو تالا نہیں لگا، ابھی وہ برا وقت نہیں آیا. ایک ایک نام کا اثر، فاطمہ نام رکھو گے اس کے نیک اثرات بچی پر پڑیں گے. اسماعیل نام رکھو گے ماں باپ کی اطاعت کا جذبہ پیدا ہوگا. عبد الرحیم نام رکھو گے اللہ اس کے دل کو رحم والا، کرم والا بنائے گا. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے اندر شیعہ تھا، شیعہ کی خصلت والے لوگ تھے. اب وہ اسلام دشمنی میں، صحابہ دشمنی میں 2 گدھے تھے، ایک کا نام عمر اور ایک کا نام ابو بکر رکھا. ان دونوں گدھوں کے اندر لڑائی ہوئی، ایک گدھا زخمی ہو گیا، مرنے کے قریب ہو گیا. ہر ایک یہ کہتا کہ تیرا گدھا مرا ہے، میرا گدھا نہیں مرا ہے. تو عمر حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جس کا نام عمر ہے، عمر کہہ کر پکارو وہ آ جائے گا. تو جس نے اپنے گدھے کا نام عمر رکھا ہے، شرط یہ ہے کہ توبہ کرو گے، آئندہ یہ نام نہیں رکھو گے. اس شرط توبہ کے ساتھ حضرت نے فیصلہ سنایا، عمر نام کے گدھے نے ابو بکر نام کے گدھے کو مارا ہوگا. چنانچہ جب دیکھا اور گدھے کو عمر کے وہ دم ہلا کر آنے لگا. حضرت عمر خطاب کے مزاج میں سختی تھی اور آپ کی طبیعت کے اندر شجاعت تھی، بہادری تھی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج میں رفت تھی. تو چنانچہ جانوروں پر تک اس کا اثر پڑ گیا. نام عمدہ رکھیں، اس کے اثرات اولاد پر مرتب ہوں گے. اور آپ نے شاہ رخ نام رکھ دیا. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ فلاں سیٹھ صاحب کے بیٹے شاہ رخ خان صاحب تشریف لاؤ، اور 1.25 لاکھ پیغمبروں کی امتیں تجھے تھو تھو کریں گی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہو کر نشئیوں کا، حرامزادوں کا نام رکھ رہا ہے. بڑی رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا. جن کے نام غلط ہیں، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے کہ غلط نام کو صحیح نام کیا جا سکتا ہے، 70 سال کی عمر کیوں نہ ہو جائے. اسلامی شعور اور اسلامی بیداری نہ ہونے کی وجہ سے بچوں کے نام کچھ اور ہیں. بچوں انٹرنیٹ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. مسلم بیوی نام ڈالا اور اس کے اندر نہ معنی دیکھا نہ مطلب دیکھا، اولاد کو اور اپنے لڑکے لڑکیوں کو نام رکھنے لگے. اس کے بدترین اثرات اولاد پر مرتب ہوں گے. اور مسلمان اسلامی شعور سے اتنا دور ہے کہ جب بقرعید کا موقع تھا تو درس قرآن تو علماء کا کام تھا کہ درس قرآن دے. بی جے پی نے درس قرآن دیا، تمہارے قرآن میں لکھو ہے گائے کی قربانی نہیں دینا بول کر، اور مسلمانوں نے مان لیا. اگر یہ بھی قرآن میں لکھا، مولوی چیختا رہا، مدرسے والے چیختے رہے. مانا تو تفسیر کس کی مانی؟ تفسیر مودی کو مانا. اور اس نے بیانر لگائے دائیں چھڑا کر، خدا نے کیا آیت لکھی، مجھ تک وہ آیت نہیں پہنچی. اگر پہنچتی اس کا صحیح معنی مطلب میں آپ کے سامنے بیان کرتا. اسی طریقے سے میڈیا پر ایمان ہے، علماء پر اعتبار نہیں ہے. بامبے کے اندر جن مسلم معصوموں کو پھانسی کی سزا، موت کی سزا، عمر قید کی سزا، ان میں سے ایک آدمی رہا ہو کر آیا. اس نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا، اور اس نے بتایا کہ ہماری پوری جماعت کے اندر ایک بھی نہیں جانتا کہ بم دھماکہ کیا ہوتا ہے، بم بلاس کیا ہوتا ہے. اصل میں
بامبئی کی لوکل ٹرینوں کے اندر آج سے 9-10 سال پہلے جب حادثہ ہوا، ATS اینٹی ٹیررزم اسکواڈ اور بامبئی کرائم برانچ، ان دونوں کو ذمہ داری سونپی گئی کہ اس کی تحقیق کریں. تو بامبئی کرائم برانچ نے ان کو معصوم قرار دیا اور ATS والوں کو پھنسانا تھا، تو چنانچہ ان کو کرنٹ کے جھٹکوں کے زور پر انکاؤنٹر میں مارنے کے نام پر اس قسم کی چیزیں چل رہی ہیں. الحمدللہ جمعیت علماء ہائی کورٹ کے اندر اپیل داخل کر رہی ہے اور اب تک کئی فیصلے، جس کو نچلی عدالتوں نے سزائے موت دے دی، عمر قید کی سزا سنائی، تو اگلی عدالتوں نے اس کو بری کر دیا. ضرور اپنی دعاؤں میں یاد رکھے، اللہ تبارک تعالیٰ ان نوجوانوں کو باعزت بری فرمائے، اللہ باطل کا منہ کالا کرے، اللہ حق کا بول بالا کرے. میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا کہ مسلمانوں نے ایسی تاریخ بنائی ہے کہ ایسی تاریخ دنیا کی کسی قوم کے پاس نہیں ہے. یہ مرنے پر آتی ہے، تو جب تک اس کام کو انجام تک نہیں پہنچاتی، نہ اپنے جان کی نہ اپنے مال کی. یہ امت قربانیوں پر اٹھی تھی اور یہ امت بنی ہے قربانیوں پر، اور یہ امت اٹھے گی تو قربانیوں کی بنیاد پر. یہ امت قربانی کا دوسرا نام ہے. 1932 میں 1932 کشمیر کے اندر ظالموں کی حکومت تھی. عبد القدیر نام کے ایک مسلمان کو ناحق گرفتار کر لیا گیا اور جموں جیل کے اندر بند کر دیا گیا. مسلمان احتجاج کرنے کے لیے جیل کے باہر چلے گئے اور کہا کہ جب تک عبد القدیر کو رہا نہیں کریں گے اس وقت تک ہم یہاں سے نہیں ہٹیں گے. کبھی ادھر کی بات کبھی ادھر کی بات چلتی ختم ہوتی. اتفاقاً غالباً ظہر کی نماز کا وقت آیا. کشمیری مسلمانوں میں ایک نوجوان کھڑا ہوا اور اذان دینی شروع کی کہ نماز یہاں با جماعت پڑھے. وہ جو ظالم فوج تھی اللہ اکبر کہا، گولیوں سے اس کو شہید کر دیا. اذان شروع ہو چکی تھی، اذان ختم کرنا تھا، اذان مکمل کرنا تھا، تو کسی نے صدا لگائی، کون ہے اس اذان کو آگے بڑھائے گا؟ دوسرا کشمیری آیا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہاں تک ہوا، اس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا، اس کو شوٹ کر دیا. پھر تیسرا آیا، ہوتے ہوتے حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ تک. 1932 میں جموں جیل کے سامنے عبد القدیر کی رہائی کے لیے جو مسلم جمع تھے 22 مؤذن شہید ہو گئے. 20 پر 2 مؤذن، لیکن اذان کو ختم نہیں کیا. یہ دنیا کی واحد اذان ہے جس میں مسلمانوں کے 22 لہو سے اس اذان کو قائم کیا گیا تھا. آج مسلمانوں اس بات کی ضرورت ہے کہ مسلمان غیروں کے دلوں میں اسلام کے تعلق سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو نفرت ہے اس نفرت کو ختم کرے. مسلمان اپنے آپسی فرقہ واریت کو ختم کرے، فرقہ بندی اور جماعت بندی کو ختم کرے، انا ربکم الاعلی کے دعوے کو ختم کرے کہ میری جماعت برحق ہے تمہاری جماعت برحق نہیں، میری کتاب سچی ہے تمہاری کتاب سچی نہیں، میں سینے پر ہاتھ باندھتا ہوں میں جنتی، تم ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہو جہنمی، میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھتا ہوں جنتی، تم سینے پر ہاتھ باندھتے ہو میں رفع دین کرتا ہوں. اللہ کے لیے مسلمان ان اختلافات سے بالا تر ہو کر غیروں کے دلوں میں اسلام، مسلمان، قرآن و حدیث اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو نفرتیں ہیں اسے محبتوں کے دیے جلا کر، محبتوں کی شمع روشن کر کر اجالا لائے، اندھیرے کو دور کرے. یاد رکھو مسلمان اپنے سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک، انگوٹھے کے ناخن تک اس کا وجود داعیانہ کردار ادا کرے. وہ چلتے دعوت دے اسلام کی طرف، وہ بیٹھے وہ اسلام کی طرف دعوت دے، وہ خاموش رہے، وہ لکھے، وہ بولے، وہ کاروبار کرے، وہ سیاست کے ایوانوں میں جائے، وہ حاکم رہے، وہ محکوم رہے، وہ امیر رہے، وہ غریب رہے،
جب تک دعوت کا مزاج مسلمان پیدا نہیں کرے گا، قربانی کو جب تک ہاتھ میں نہیں لے گا، اس وقت تک مسلمان اپنا کھویا ہوا مقام حاصل نہیں کر سکتا۔ دعوت کا مزاج تو ایک خاص قسم کی دعوت، قربانی کا مزاج ایک خاص قسم کی قربانی نہیں۔ میں نے آپ کو تاریخ اسلام بتایا کہ جب ضرورت پڑی اولاد کی قربانی تو ماں نے اس کو دے دیا، جب ضرورت پڑی معاذ اور معوذ کو دینا تو اس کو دے دیا، جب ضرورت پڑی قرآن کو جمع کرنے کی قربانی وہ جمع کیا، جب ضرورت پڑی حدیث کو جمع کرنے کی قربانی تو وہ قربانی دی، جب ضرورت پڑی اکبر سے برسر پیکار ہو مجدد الفسانی کھڑے ہو گئے، جب ضرورت پڑی مسائل کی حفاظت کی 4 امام کھڑے ہو گئے، جب ضرورت پڑی ہندوستان کے اندر ارتداد کا دورہ ہوا، ہندوستان کی صورتحال کروٹ لے رہی تھی، ہندوستان کا مسلمان زنار پہن رہا تھا، ہندوستان کا مسلمان دھوتی پہن رہا تھا، ہندوستان کا مسلمان کہنے سے شرما کر کلنگ اور بٹ پیشانی پر لگا رہا تھا۔ قاسم نانوتوی کھڑے ہوئے، شاہ ولی اللہ کھڑے ہوئے، محمود حسن کھڑے ہوئے، شیخ الاسلام کھڑے ہوئے، امداد اللہ مہاجر مکی۔ کیا یہ قربانیاں نہیں؟ کیا یہ دعوت و تبلیغ نہیں؟ انسان جب اپنے وجود میں قربانی اور دعوت تبلیغ کو پیکر بن جاتا ہے، صورت یہ ہو جاتی ہے کہ ایک زمانے میں آپ کو معلوم ہے کہ آج ایکس رے لیا جاتا ہے، الٹرا ساؤنڈ سسٹم لیا جاتا ہے، اور خون کا ٹیسٹ، بلغم کا ٹیسٹ، پیشاب کا ٹیسٹ۔ اس زمانے کے اندر حکماء پیشاب کا ٹیسٹ کیا کرتے تھے اور پیشاب کو دیکھ کر نہار پیٹ کا پیشاب بتا دیتے تھے، رنگ کو، بو کو، کیفیت کو دیکھ کر اسے بخار ہے، اسے عرقان ہے، اسے کلیجے کی بیماری، اسے ہارٹ کی بیماری۔ لیکن مسلمان کا وجود پیکرے داعیانہ ہو، مسلمان کے خون کے قطرے قطرے میں قربانی کا جذبہ ہو۔ تو ایک واقعہ ایسا بھی ہوا کہ نصرانی حکیم کے پاس قارورہ پیشاب گیا اور ان کے مزاج میں اتنا داعیانہ اور قربانی کا جذبہ تھا، پیشاب کو دیکھ کر نصرانی مسلمان ہو گیا۔ یہ کیا عجیب و غریب واقعہ ہے۔ انشاءاللہ اس واقعے کی تحقیق کے ساتھ اور اس کی حقیقت کے ساتھ اگلی جمعہ ایک نئے عنوان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس امت کا مزاج قربانی کا بنائے، اس امت کا مزاج صحابہ کرام کے منہج پر بنائے، اور قربانی دینے والوں کی اللہ تعالیٰ قربانی قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔